کوئی آ کے بتائے گا نہیں آپ کہ آپ کا عمل آپ کے قول کے مطابق ہے یا نہیں، کوئی بتائے گا نہیں. آپ کو خود سوچنا ہوگا، آپ کو خود اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا کل رب اللہ ثم استقم، یعنی یہ کہو کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پر قائم ہو جاؤ. یہاں سوال یہ ہے کہ قائم ہونے کا مطلب کیا ہے. دیکھیے، جب اس نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ میرا رب ہے تو قولی اقامت تو ہو گئی. قولی اقامت تو اسی وقت ہو گئی جب کہ اس نے کہا. تو اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ہے عملی اقامت کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہو اور پھر اس کے مطابق عمل کرو. زندگی میں کیا ہوتا ہے، ہر وقت انسان کے سامنے طرح طرح کے مسائل آتے ہیں. بار بار اسے کوئی آپشن لینا پڑتا ہے، یہ آپشن کہ وہ آپشن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں وہی آپشن لو جو اس قول کے مطابق ہے، وہ آپشن نہ لو جو اس قول کے خلاف ہے. مثلاً آپ کو کسی کی بات پر غصہ آ گیا تو غصے کے بعد کیا آتا ہے؟ بدلہ لینا، انتقام لینا. تو جب آپ کو غصہ آ جائے اور آپ کو اندر سے جذبہ بھڑکے کہ اس سے مجھے انتقام لینا چاہیے، تو فوراً آپ رک جائیں، کیونکہ اللہ انتقام کو پسند نہیں کرتا. یہ مطلب ہے قائم ہو جاؤ. کہ جب بھی زندگی میں کوئی وقت آئے چوائس لینے کا، تم اس وقت اپنے اس قول کے مطابق چوائس لو، اس کے خلاف نہیں. مثلاً کوئی آپ کا فنکشن ہے، شادی بیاہ ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ دھوم دھام سے شادی کریں، تو وہاں پر آپ کو یاد آئے گا کہ اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا. یہ پیسے کو غیر ضروری طور پر خرچ کرنا. تو آپ سوچیں کہ یہ جو میں خرچ کرنے جا رہا ہوں یہ تو غیر ضروری خرچ ہے، یہ تو اسراف ہے. تو آپ رک جائیں، اس سے آپ رک جائیں. کسی نے کچھ کہہ دیا آپ کو تو آفینڈ ہو گئے. وہاں بھی آپ سوچیں کہ آفینڈ ہونے کا کو معنی کیا گیا ہے، تو وہاں رک جائیں آپ. تو اس طرح کے بار بار مواقع آتے ہیں جب کہ آپ کو ایک چوائس یا دوسرا چوائس لینا پڑتا ہے. وہاں پر آپ یہ کریں کہ صرف وہ چوائس لیں جو اللہ کی تعلیمات اور پیغمبر کی اسوہ کے مطابق ہے. یہ مطلب ہے اس بات کا. اور یہ بات قرآن میں بھی ہے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر قائم ہو گئے. کیونکہ زندگی میں بار بار ڈسٹریکشن کا وقت آتا ہے، بار بار ڈیریٹمنٹ کا وقت آتا ہے کہ آپ نے مانا ہے اللہ کو اپنا الہ
کہ رب آپ نے مانا ہے محمد کو اپنا رسول، آپ نے مانا ہے قرآن کو اپنی کتاب، لیکن جب موقع آتا ہے یہ چوائس لوں کہ وہ چوائس لوں تو آدمی جھک جاتا ہے خواہش کی طرف. تو وہاں پر آپ کو رکنا ہے، وہ چوائس نہیں لینا ہے جو اللہ اور رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو. یہ مطلب ہے اس کا. اس سے یہ نکلا کہ صرف قول کافی نہیں ہے، زبان سے بول دینا کافی نہیں ہے. جو کلمہ آپ مجھ سے بولے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا. جس قول کے ساتھ اس کے مطابق عمل نہ ہو تو وہ قول بے قیمت ہے اللہ کے نزدیک، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. تو اسی طرح سے گھر میں مثلاً ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، وہاں بھی آپ یاد کریں کہ اللہ نے اور رسول نے حکم دیا ہے کہ اچھی طرح عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح رہو. تو اچھی طرح رہنا کیا ہے کہ غصہ نہ کرو، انتقام مت لو، اور یہ مت کرو کہ طلاق طلاق طلاق، یہ سب کام نہ کرو. تو یہ ہے اللہ کو رب بنانے کے بعد اس پر قائم ہونا. جو آدمی اس پر قائم نہ ہو اور جہاں کوئی موقع آئے تو وہ ہٹ جائے اپنے قول سے، تو اللہ کی نظر میں وہ قول ہی نہیں، وہ کچھ نتھنگ ہے وہ. کیونکہ عمل جو ہے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے جو کہا تھا، رب بنایا تھا آپ نے، اس میں آپ سچے تھے، اس میں آپ سچے تھے. تو جب آپ عمل اس کی تصدیق نہ کرے تو معلوم ہوگا کہ آپ نے لپ سروس کیا تھا. لپ سروس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور ہر انسان کو ہمیشہ اس کو اپنے دھیان میں رکھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم نے قرآن کو مانا، ہم نے محمد کو اپنا رسول بتایا، یہ سب ہم کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں. یہ سب قول ہماری زبان سے بار بار ظاہر ہوتے ہیں. یہ قول صرف اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے، قول کے مطابق عمل جب ہو تو معتبر ہوگا. جو بھی آپ مجھ سے بولیں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سنت کے بارے میں، تو دیکھا جائے گا کہ آپ کا قول اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر مطابق ہے تب وہ سچا کلمہ ہے، اور مطابق نہیں ہے تو وہ صرف لپ سروس ہے، اور لپ سروس کی کوئی حقیقت اللہ کے نزدیک نہیں ہے. تو اس معاملے میں آدمی کو بہت زیادہ سنجیدہ رہنا چاہیے، بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ میرے ایمان کے مطابق ہے کہ نہیں. جو کر رہا ہوں میں وہ میرے ایمان کے مطابق ہے کہ نہیں. کیونکہ صرف زبان سے بول دینا یا دعویٰ کرنا ہرگز کافی نہیں ہے، اور یہ آپ کو خود ہی کرنا ہوگا. کوئی آ کے بتائے گا نہیں آپ کہ آپ کا عمل آپ کے قول کے مطابق ہے یا نہیں، کوئی بتائے گا نہیں. آپ کو خود سوچنا ہوگا، آپ کو خود اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، خود اپنا انٹراسپیکشن کرنا ہوگا، خود
اپنے کو اپنی حیبری کرنی ہوگی، تب جا کر آپ اللہ کے نزدیک اس کا کریڈٹ پائیں گے کہ آپ نے جو کہا تھا آپ نے اسی کے مطابق عمل کیا. یعنی آپ نے جب کہا کہ اللہ بحرب ہے تو اس پر استقامت کیا آپ نے. تو ہر آدمی کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے. آدمی جتنا سوچے گا اتنے اس کو اس کے مطابق عمل کرنے کا اسپرٹ پیدا ہوگی.